والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَكَمْ قَصَّمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظلم کرنے والی تھیں اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی۔ وَكَمْ قَصَّمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کی طرف سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کیے گئے اور اس کے جوابات ذکر کیے گئے۔ یہاں سے اس امت کے کفار کو کفر نہ چھوڑنے اور ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اے کافروں، تم اپنے مال و دولت کے وسعت سے دھوکہ نہ کھاؤ اور اپنے اموال اور اولاد پر غرور نہ کرو، کیونکہ ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا، اور جو کچھ ان کافروں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے قومیں ہلاک کی ہیں اللہ کی بغاوت کے اندر، اور جو ان کے پاس انبیاء بھیجے ان کی رسالت پر وہ ایمان نہ لے کر آئے، ان کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ اسلام کے اندر داخل نہ ہوئے، تو پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے ان پر عذابات نازل کیے گئے۔ وہ پوری کی پوری بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں۔ تو ہے امت مصطفیٰ کے اندر رہنے والے کافروں، کیا تم بھی اس چیز کے منتظر ہو کہ تمہیں بھی انہی عذابات میں سے کچھ عذابات کا سامنا کرنا پڑ جائے؟ تو اس سے قبل کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دامن کے اندر وابستہ ہو جاؤ۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے۔ بھاگو نہیں اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھیں، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، شاہد تم سے سوال کیا جائے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا۔ ان آیات مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کا عذاب پایا تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے۔ اس پر فرشتوں کے ذریعے ان سے کہا گیا کہ تم بھاگو نہیں، تم اپنے مکانوں کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ یعنی بطور طنز ان کو کہا گیا کہ جو آپ نے مکانات اور رہائش تعمیر کی ہیں، جو آپ نے بستیاں آباد کی ہیں، ان کی طرف واپس پلٹ آؤ، شاہد آپ سے سوال کیا جائے۔ یعنی جب عذاب الہی ان کی طرف متوجہ ہوا، وہ بستیاں چھوڑ کر، وہ گھر چھوڑ کر، مال و جائیداد چھوڑ کر وہاں سے فرار ہوئے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے، تو یہی ان کی چیخ و پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے کر دیا۔ قالوا یا ویلنا، انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی۔ جب وہ بھاگ کر نجات پانے سے مایوس ہو گئے اور انہیں عذاب الہی نازل ہونے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے۔ یہ ان کی طرف سے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اس پر ندامت کا اظہار تھا، لیکن چونکہ عذاب دیکھنے کے بعد انہوں نے گناہ کا اقرار کیا اور اس پر نادم ہوئے، اس لیے اعتراف انہیں کام نہ آیا۔ فما زالت تلک دعواہم، تو یہی ان کی چیخ و پکار رہی۔ اس آیت کریمہ سے اہل ایمان کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جیسا کہ فرعون نے بھی عذابات کو جب دیکھا، جب غرق ہونے لگا، تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آیا، اور بقیہ قوموں نے بھی جب عذاب الہی کو ملاحظہ کیا اس کے بعد انہوں نے اپنے گناہوں کا اظہار کیا، یعنی توبہ کی، لیکن اللہ رب العالمین نے جب عذابات کو انہوں نے دیکھا، توبہ کی، تو ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس سے قبل اگر انسان توبہ کر لے تو وہ کامیاب ہے۔ یعنی اب
جو ہمیں اللہ نے مہلت دی ہے، ایک موقع دیا ہے، اس عام حالت کے اندر جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، تو یہی توبہ ہماری قبول ہوگی۔ جب ہم عذابات کو دیکھ لیں گے تو اس وقت اگر ہم نے توبہ کی تو وہ توبہ قبول نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب فضول پیدا نہیں کیا، یعنی ہم نے کچھ بھی فضول پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان عجبات ہیں، ان سب کو فضول پیدا نہیں کیا کہ ان سے کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تخلیق ہے، تو یہ اس لیے پیدا کی کہ اہل ایمان والے اس کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تاکہ ان چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین کے عجبات انہیں نظر آئیں، اللہ کی صفات نظر آئیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہیں، اور تاکہ اللہ کی ذات پر ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، یہ اس لیے پیدا کی ہیں کہ اہل ایمان اس کے اندر غور و تفکر کریں۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا انا كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے ہی اختیار کر لیتے، اگر ہمیں کرنا ہوتا، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ توڑ دیتا ہے، تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے، اور تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں سے جو تم کرتے ہو۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے، یعنی اگر ہم زمین اور آسمان اور ان کے درمیان موجود اشیاء کو کسی حکمت کے بغیر بے مقصد بنا کر کسی ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہتے جس سے کھیلا جائے، تو ہم ان کے بجائے اپنے پاس ہی سے کسی چیز کو اختیار کر لیتے، لیکن یہ الوہیت کی شان اور حکمت کے منافی ہونے کی وجہ سے ہمارے حق میں محال ہے، لہٰذا ہمارا کھیل کے لیے کسی چیز کو اختیار کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملک ہے، اور جو اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی ملک ہیں، یعنی پوری روح زمین رب العالمین کی ملک ہے، اور رب العالمین پوری مخلوق کا مالک ہے۔ رب جس طریقے سے جس انداز سے چاہے اس چیز کو استعمال کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ہر چیز پر بادشاہت رب العالمین کی ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر بادشاہت ہیں یہ عارضی بادشاہت ہیں، اصل بادشاہت رب العالمین کی ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ اس سے مراد ملائکہ ہیں کہ وہ ہمہ جہت اللہ رب العالمین کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے۔ یعنی رب العالمین کے جو ملائکہ ہیں وہ کسی لمحے بھی کسی لحظہ میں بھی اللہ رب العالمین کی تسبیحات سے غافل نہیں ہوتے اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک انسان جب پورا دن کوئی نہ کوئی کام کاج کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، تو اس کی سانس چلتی رہتی ہے، یعنی سانس مسلسل لیتا رہتا ہے، تو اسی طریقے سے ملائکہ اگر کسی اور کام کے اندر بھی مصروف ہوتے ہیں تو وہ مسلسل جس طریقے سے ہمیں سانس کی ضرورت ہے اس طریقے سے ان کو اللہ کی تسبیحات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ان کی سانس ہے، یہی ان کی غذا ہے کہ وہ ہمہ جہت ہمہ وقت اللہ رب العالمین کی اطاعت، بندگی، تسبیحات اور تعلیلات کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنا لیے جو مردوں کو زندہ کرتے ہوں؟ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنا لیے؟ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کافروں نے زمین کے جواہر اور معدنیات جیسے سونا چاندی، ان سے جو انہوں نے معبود بنائے ہیں
جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیا ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکیں یا ان کی حاجتوں کو پورا کر سکیں یا ان کی مدد کر سکیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ خود بنانے والے کے محتاج ہیں کہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو تراشا اور ان کے سامنے ہی وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ لو کان فیہا آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے۔ لو کان فیہا آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ اس سے مراد پہلے تو بت ہیں کہ اگر اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو ضرور زمین اور آسمان کے اندر تضاد پیدا ہو جاتا۔ جیسا کہ بت مذہب لوگوں نے ہر چیز کا ایک نیا بت بنایا ہوا ہے، یا اس سے مراد تمام باطلان خدا ہیں کہ جس چیز مذہب کا معبود ہے یہ مراد ہیں۔ اگر متعدد خدا تصور کیے جائیں معاذ اللہ تو پھر زمین کے اندر تصادم پیدا ہو جائے کہ ایک الہ کہے کہ میں نے سورج کو فلاں سے طلوع کرنا ہے، دوسرا کہے میں نے فلاں سے طلوع کرنا ہے، یا ایک کی مرضی اور منشا کچھ اور ہو اور دوسرے کی مرضی اور منشا کچھ اور ہو۔ تو جب دو کے اندر تضاد پیدا ہو جائے اور کسی ایک کی بات غالب آ جائے تو اس سے ایک کا جو امر ہے وہ غالب نہ آئے گا، ایک عاجز آ جائے گا، دوسرا اس پر غلبہ لے گا، تو یہ الہ ہونے کی نشانی نہیں یا یہ الہ ہونے کی علامت نہیں۔ تو لہٰذا جتنے بھی رب العالمین کی ذات کے علاوہ معبود ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، اور انسان اگر ان سے حاجت مند ہو جائے تو وہ ان کی حاجت پروری نہیں کرتے، وہ ان کو دینے پر قدرت نہیں رکھتے، وہ خود مخلوق کے محتاج ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ لا یسأل عما یفعل، اور اللہ سے اس کے متعلق سوال نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان یہ ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں رب العالمین سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ رب العالمین احکم الحاکمین ہے کہ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ سوال سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو سوال کیا جانا ہے وہ کسی سزا کے طور پر کہ اللہ رب العالمین نے معاذ اللہ کہ یہ ناانصافی کیوں کی یا یہ معاملات کیوں کیا۔ اللہ ان تمام چیزوں سے مبرہ پاک ہے، اور اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کیا جاتا کہ جیسا کہ ابلیس نے سوال کیا تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں۔ اس معنی کے اندر اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ ویسے تو مختلف انبیاء علیہم رضوان نے علیہم السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کیے تھے مختلف پیراؤں کے اندر، مختلف موقعوں کے اندر کہ اے مولا کریم ہم پر اس چیز کو آشیاں کر دے، اس چیز کو ہمارے اوپر واضح کر دے، یا مولا کریم تو نے یہ جو امر دیا ہے یہ کس وجہ سے دیا ہے، یہ جو تیری مولا کریم حکم کی میں نے پیروی کیا یہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی توجیہ کیا ہے۔ اس معنی میں تو انبیاء علیہ السلام نے سوالات کیے، لیکن اللہ کی کسی حکمت کے انگینسٹ کہ اے مولا تو نے جو مجھے یہ امر دیا ہے اس کی ضرورت کیا تھی، یا یہ میری شان کے خلاف ہے، اس معنی میں کوئی بھی رب العالمین سے سوال نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین اس سے مبرہ اور پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات مقدسہ کو جو توحید پر مبنی ہیں انہیں سمجھنے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔